ایک بادشاہ کے محل میں ایک خاتون صفائی ستھرائی کا کام کرتی تھی۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہو گئی تو صفائی کے لیے اپنے بیٹے کو بھیج دیا کہ کچھ دن تم صفائی کرو جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ بیٹے نے معمول کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن اس کی نظر شہزادی پر پڑ گئی۔ وہ شہزادی کے حسن کا عاشق ہو گیا۔ انتظار میں رہتا کہ کب شہزادی گزرے اور دیدار نصیب ہو۔ شہزادی نے بھی محسوس کیا اور دوسرے لوگوں نے بھی۔ جب اس کی ماں کو خبر ہوئی تو اس نے بیٹے کے محل جانے پر پابندی لگا دی اور گھر بٹھا دیا۔ لیکن عاشق سے کہاں رہا جاتا ہے۔ وہ محل کے باہر ایک جگہ کئی دن بیٹھا رہتا اور شہزادی کے محل سے باہر نکلنے کا انتظار کرتا اور یوں دیدار کیا کرتا۔ پھر اس کے وہاں بیٹھنے پر بھی پابندی لگ گئی۔ ہر طرح کی دیدار کی ترکیب پر سختی سے پابندی لگ گئی۔ کوئی دیدار کی صورت باقی نہ رہی۔ ایک دن اس عاشق کے دل میں ایک خیال گزرا اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ کو صوفیہ اور بزرگوں سے بہت عقیدت تھی۔ اسی آس میں اس عاشق نے صوفیہ کی طرح سبز جولا پہنا، بال بڑھائے، ٹوپی پہنی اور جنگل میں جا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ عاشق تھا، بنا دیدار کے اسے کھانے پینے کا ہوش بھی نہیں تھا۔ بیٹھا رہا کئی دن ایسے ہی۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلا کہ کوئی درویش یہاں کتنے دن سے آنکھیں بند کیے ایک ہی حالت میں بیٹھا ہے۔ بات سے بات چلی، شہر تک پہنچ گئی اور لوگوں نے زیارت اور منت کے لیے آنا شروع کر دیا۔ شہرت محل تک بھی پہنچی۔ بادشاہ جو کہ بزرگوں کا عقیدت مند تھا وہ بھی پہنچ گیا۔ زیارت کے لیے دیکھ کر بادشاہ اور بھی مرعوب ہوا کہ مرد درویش کتنے عرصے سے بنا کسی دنیاوی حاجت کے بیٹھا ہے تو یقیناً اللہ کے قریب کی منازل پر ہوگا۔ بادشاہ نے محل پہنچ کر شہزادی کو بھی کہا کہ جاؤ، ایک بڑے بزرگ آ کر بیٹھے ہیں ہمارے علاقے میں، تم بھی زیارت کر کے آؤ۔ شہزادی حقیقت جانتی تھی، لیکن بادشاہ کے حکم پر سواری تیار کروائی اور چلی گئی۔ جنگل میں اس کے سامنے پہنچ کر کہا، کھول آنکھیں، دیکھ لے مجھے، میں آ گئی ہوں۔ آگے سے کوئی جواب نہ ملا۔ شہزادی نے جوان کے چہرے پر زور کا ایک تھپڑ مارا۔ کھول آنکھیں، جس کے لیے تو آنکھیں بند کیے اونگ رچائے بیٹھا ہے وہ تیرے سامنے ہے۔ آنکھیں اب بھی نہ کھلی، لیکن جواب ملا، اب یہ آنکھیں کبھی نہیں کھلے گی، جا چلی جا، یہاں سے چلی جا۔ یہ آنکھیں اس وقت جو کچھ دیکھ رہی ہے، اس کے بعد انہیں کچھ اور دیکھنے کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ نے اس بندے کو اندر کی آنکھیں عطا فرما دی اور بدن روشن کر دیا۔ یہ ایک حکایت ہے جس کا سبق یہ ہے کہ آپ حلیہ تو اپناؤ، نیک لوگوں کا دل اللہ بدل دے گا۔ آپ باہر سے اپنے آپ کو تو بدلو، اندر سے بدلنا رب کا کام ہے۔ آپ داڑھی تو رکھو، اس کے قابل اللہ بنا دے گا۔ یہ مت سوچو کہ پہلے قابل ہو جاؤں، پھر داڑھی رکھوں گا اور پھر پردہ کروں گا۔ آپ اللہ سے دل لگی تو پیدا کرو، راہ اللہ دکھائے گا، قلب اللہ خود ہی روشن کر دے گا، مرشد تک اللہ پہنچا دے گا۔ دوستو، اگر کہانی اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی غلط راستہ چھوڑ کر سیدھے راستے پر چل پڑے۔